انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جہاں پہ اس کا ذاتی طور پہ خود حاضر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ اس جگہ سے ایبسنٹ ہو یا وہ اس جگہ پہ نہ پہنچ سکتا ہو تو اس میں اس کو فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے، وہ لیگل پرابلم ہو یا انلیگل پرابلم ہو، وہ ہر لحاظ سے اس کو فیس کرنے کی پوزیشن میں اگر موجود نہیں ہے تو اس کو کانسیکوینسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کے پراپرٹی خریدنے کے معاملات ہیں، لوگوں کے پراپرٹی بیچنے کے معاملات ہیں، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے معاملات ہیں، پھر اس کے علاوہ میرج سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹس، بے فارم، اس کے معاملے میں جو ہے وہ اگر بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہ کسی کو پہلے اٹارنی دے دیتا تھا، اور اٹارنی کا پروسیجر اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، لوگوں کو کتنے 100 کلومیٹر دور ٹریول کرنا پڑتا تھا، ڈیٹس نہیں ملتی تھی، اور اس سے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے اس موقع پہ نہیں پہنچ پاتے یا اس کام کے لیے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے، تو وہ کس طریقے سے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اس سے میری کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو میں آپ کو ویڈیو میں آج چیزیں بتاؤں گا وہ میرا واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، وہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے جوائن کر کے آپ کو وہ سارے ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو ہیں جو میں آپ کو ویڈیو میں بتانے لگا ہوں وہ وہاں پہ مل جائیں گے، تو وہ آپ کسی کو اگر چاہیے ہو تو واٹس ایپ چینل لنک کے ذریعے جو ہے نا وہ وہاں پہ آ سکتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آخر ایسا کیا کام کیا جس سے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ خوش ہیں، لوکل لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو اس میں ہوا کچھ اس طریقے سے کہ نادرا کو انہوں نے اسپیسیفکلی آتھورائز کر دی ہے کہ وہ پاور آف ٹرنی کی ٹیسٹیشن جو ہے نا وہ مکمل اس کے پروسیجر کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے پروسیڈ کر سکیں۔ اب اس کا پروسیجر کیا ہے، وہ ویسے تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا پروسیجر ہے، لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں گا، وہ اتنا بھی نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو 6 سٹیپس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر دی ہے۔ اب یہ 6 سٹیپس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو میرے واٹس ایپ چینل سے تو مل ہی جائیں گی، لیکن ان تمام تفصیلات میں سے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں نمبر 1 کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اکاؤنٹ میں جا کے اپنے نام، پتہ، ولدیت، آئی ڈی کارڈ نمبر، فون نمبر، ای میل ایڈریس جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہے، پاکستان کا ایڈریس ہے، باہر کا ایڈریس ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے، تو آپ کا جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل جو ہے وہ آپ کے اس ای میل ایڈریس پہ آ جائے گی، آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ایک رجسٹرڈ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ بن جائے گا۔ جتنے بھی لوگوں کی اوتھینٹیکیشن کا پروسیجر جو ہے مکمل کر لیا جائے گا، وہ آگے جو ہے وہ اسٹیپ 2 کی طرف جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اسٹیپ 2 میں یہ ہے کہ آپ پاور آف ٹرنی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور پاور آف ٹرنی جو ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو اصل اٹارنی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی پڑے گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیلز مینشن کرنے کی کہ اپلیکنٹ کون ہے، ایگزیکیوٹنٹ کون ہے، پھر اس میں جو ہے وہ وٹنسز کون کون سے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ بایو میٹرک کے لیے آپ کو تھمب امپریشن جو ہے وہ وہاں پہ پلیس ان کر کے اٹارنی کو اس کو جو ہے ایک سافٹ کاپی کی فارم میں جو ہے وہ مکمل تیار کرنا پڑے گا، جس میں وٹنسز کا بھی نام ہوگا، ایڈریس، فون نمبر، فوٹو، سب کچھ جو ہے وہ اس میں تفصیلات بیچ میں مینشن ہوں گی۔ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بایو میٹرک فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ایک ایگزیکیوٹنٹ کے لیے اور 2 چونکہ وٹنسز ہوتی ہیں تو 2 ان کے لیے علیحدہ سے جو ہے نا وہ آپ کو فارم ڈاؤن لوڈ کرنے پڑیں گے، یعنی ٹوٹل آپ نے 3 فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اور تینوں فارمز کے اوپر آپ نے تھمب امپریشن جو ہے وہ پلیس کرنے ہیں تاکہ نادرا اس کو اپنے ریکارڈ میں جو ہے وہ اسکین کر سکے۔ جیسے ہی وہ آپ اس کو اپلوڈ کریں گے فارم کو، تو بایو میٹرک جو آپ نے پلیس کیا ہوا وہاں پہ اس کی جو ویریفیکیشن ہے، جو نادرا کا جو انجن ہے جو بیسیکلی اس کو سارے معاملے کو ڈیل کرتا ہے فنگر پرنٹس کو لے کے، وہ اس کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ویریفائی کر لے گا۔ اب جیسے ہی وہ اس کو ویریفائی کرے گا، ویریفیکیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک کنفرمیشن ای میل جو ہے وہ اس شخص کے ای میل ایڈریس کے اوپر آ جائے گی کہ آپ کے جو بایو میٹرک کی حد تک جو فنگر پرنٹس ہیں ہم نے اس کو ویریفائی کر لیا۔ جیسے یہ پروسیجر بھی مکمل ہو جائے گا تو ساتھ ہی آپ کو آپشن آ جائے گی جی پروسیڈ ٹورڈز پیمنٹ، تو آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پیمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کرنی پڑے گی، جو بھی ان کے چارجز ہوں گے۔ وہ چارجز پے کرنے کے بعد آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ اس چیز کی کنفرمیشن آ جائے گی جی کہ چونکہ بایو میٹرک اس میں ہو چکا ہوا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ آگے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اب جن کی بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہوگی ان کو جو ہے وہ ویڈیو کال پہ جو ہے وہ ساتھ بلایا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو کال کی کانفرنس جو ہے نا وہ ارینج کی جائے گی۔ جیسے ہی جو ویڈیو کال کا پروسیجر ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں جو اٹیسٹیشن ہے، وہ جو ایمبیسی کا جو امپلائی ہے وہ اس کو جو ہے وہ پروسیڈ کر کے اس کو اٹیسٹیشن کر دے گا کہ ہاں جی ہم نے اس کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیا ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ سکسیسفلی ویریفائی ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سارا پروسیجر مکمل ہو جائے گا، بے شک وہ انٹرویو کے ذریعے، بے شک وہ فنگر پرنٹ کی اپروول کے ذریعے،
साथ ही जो अटॉर्नी है आपकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जहाँ पे उस अटॉर्नी की जो है वो स्पेशल अप्रूवल जो है वो या फाइनल अप्रूवल जिसको हम कहते हैं वो मुकम्मल होगी। जैसे ही अटॉर्नी की जो फाइनल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन के बाद जो सारा प्रोसीजर होगा, एक फाइनल कंफर्मेशन ईमेल जो है वो एप्लीकेंट को भेजी जाएगी कि आपकी हम ये अटॉर्नी मंजूर करने लगे, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। तो जैसे ही वो उसकी अप्रूवल देगा तो साथ ही उसकी अटॉर्नी जो है वो अप्रूव करके उसको जो है वो सेंड कर दी जाएगी। अब ये सारा प्रोसीजर जो है वो उसको बनाने का जो मकसद था वो ये है कि इजीली लोग जो है वो सारे मामले को कर सके उनको, क्योंकि एम्बेसी जो है वो बाहर के मुल्क में काफ़ी दूर होती है, या हाई कमीशन जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का, वो बाहर के मुल्कों में काफ़ी दूर दूर जगह पे होता है, लोग नहीं पहुंच सकते। तो इस सिलसिले में जो है वो उनके लिए काफ़ी ईजी जो है वो हो गया मामला। वो किसी भी जगह पर बैठ के जो है वो इस सारे प्रोसीजर को मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन इसलिए उनका बाहर होना सिर्फ ज़रूरी होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, तो वो इस सारे मामले को जो है वो कर सकते हैं। इवन अगर वो पाकिस्तान में भी मौजूद है तो उसके बावजूद ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करके अगर वो सबमिट करते हैं, लेकिन अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं है तो उनका ये सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उनको अटॉर्नी जो है वो घर पे डिस्पैच हो जाएगी। उसका वो प्रिंट भी ले सकेंगे, वो वेरीफाइबल बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भी होगी, क्योंकि जो भी अटॉर्नी पाकिस्तान से बाहर से आती है उसको एक दफ़ा रीटेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में करवाना पड़ता है, तो फिर उसके बाद आगे जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आज आपको वीडियो में बतानी थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मामला ईजी हो गए लोगों के लिए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।